वेलकम टू RGN अपडेट्स। नादरीन, मुबशरा ने जैद से खुला मांग लिया है। मुबशरा अब बहुत ही टूट चुकी है। उसकी बात से जाहिर है, मैं जानती हूँ जैद कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। यकीनन ये सब वो बहुत तकलीफ से कह रही थी, फिर भी तुमने मुझे कबूल किया, तो इस खुला के पेपर पे साइन करके इस जबरदस्ती के रिश्ते को खत्म कर दो। और जैद बेचारा तो बहुत ही परेशान है कि एक के साथ दूसरी भी जा रही है। आयरा पहले ही साथ रहने से जवाब दे चुकी है। और नाजरीन, कशमाला ने तो खुद रेहान से लव मैरिज की थी, बाप को बोल के कि मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उसका ये कहना कि आपने जो मेरे साथ किया है, मेरी खामोशी ही आपकी सजा है। आसिफ साहब ने तो उसके साथ कुछ नहीं किया, उसने तो लव मैरिज की थी। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मैं ड्रामा की लास्ट एपिसोड पे। नाजरीन, कशमाला ने सारी हकीकत जानने के बाद कि रेहान ने ही आयरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो लास्ट एपिसोड में कशमाला के इस फैसले ने उसके मरे हुए कैरेक्टर को जिंदा कर दिया। वरना हम तो उसे बहुत ही सेल्फिश समझ रहे थे, उसके अंदर तो बहुत ही अच्छी लड़की छुपी हुई थी, लेकिन उसने ये क्वालिटी आखिरी एपिसोड में जाहिर की। बहरहाल जो भी है, औरत ने औरत के लिए स्टैंड लिया और कशमाला ने रेहान से खुला लेने का फैसला कर लिया। ये सारी मीटिंग चल रही होती है, रेहान भी वहां आ चुका होता है कि इस दौरान से जैद आयरा के घर से वापस लौटता है, तो वहां पे रेहान को देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो फुटेज देख चुका होता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। वहां पे वो रेहान को गिरेबान से पकड़ लेता है और उसे मारता भी है, और दोनों बाप छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो वो वहां पे कहता है कि कोई इससे पूछेगा कि ये मेरे कमरे में क्या करने गया था। तो नाजरीन, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, हर दूसरे ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि वालिदैन गलत होते हैं, लालची होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और औलाद बहुत ही दरवेश होती है। उनको इतनी ज्यादा दौलत के बावजूद उनके अंदर कोई गुरूर तकब्बुर नहीं होता, और वालिदैन जो होते हैं वो बहुत ही आकड़बाज होते हैं। आकड़बाज समझते हो, मतलब मगरूर। तो यही कुछ कुमार ड्रामे में है, यही कुछ इसमें है, और यही कुछ राह जुनून में है। हर दूसरे ड्रामे में यही कुछ है। अब आसिफ साहब का कैरेक्टर तो नेगेटिव है, सभी जानते हैं, जबकि जैद एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो आसिफ साहब यहाँ पे भी गरूर और तकब्बुर में जैद को अपनी जायदाद से आग कर देंगे कि अगर तुम उस लड़की के पास वापस जाना चाहते हो या उसको लेकर आना चाहते हो, तो फिर तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। नादरीन, जैद तो पहले ही आयरा के घर से बेइज्जत होके आ रहा होता है, यहाँ पे भी थोड़ी सी हो जाती है, तो वो फिर से पलटता है आयरा की तरफ। तो आयरा फिर से सफेद झंडी दिखा देती है उसको। आयरा की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन नाजरीन, आयरा का कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा रहा है कि जैसे जैद अकेले को उससे मोहब्बत है। जब उसका भाई नहीं भी मरा था, तब भी उसका जैद के साथ रवैया थोड़ा सा डिफरेंट था। सारी गलती तो जैद की नहीं है, आयरा ने खुद जैद से शादी करने का फैसला ही गलत किया था। मतलब इसके पीछे एक गर्ज थी, वो 5 करोड़ जो इन लोगों ने लिए। चलो, कुछ तो फायदा हुआ जैद से शादी का आयरा को। तो नादरीन, मुबशरा के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। चाहे जैसे भी है, उसने अपना घर बचाने की कोशिशें तो की ना। और मुबशरा के साथ जो जैद का जबरदस्ती का निकाह था, उसमें मुबशरा की गलती इतनी ज्यादा नहीं थी, जैद के अपने वालिद की सारी साजिश थी। तो सब पकड़ के उसको ही जूते लगाएं। उसी की वजह से, बल्कि मैं कहूंगी कशमाला की वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हुई। भला कैसे? कशमाला ने रेहान से शादी की ख्वाहिश की, बदले में जाफर ने मुबशरा के रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अगर उस टाइम आप पिछली एपिसोड देखो तो मुबशरा ने शुरू में मना किया था जैद से शादी करने से, लेकिन बाद में उसके बाप ने उसे राजी कर लिया, और उस टाइम वो भी ठुकराई हुई थी। तो वो खुद चाहती थी कि कोई ऐसा इंसान हो जो उसे कभी ना छोड़े, और जैद में उसको अपनी मंजिल नजर आई तो उसने कबूल कर लिया। उस टाइम वो नहीं जानती थी कि जैद की पहले से कोई और मोहब्बत है। तो फसाद की जड़ कशमाला हुई ना वो रेहान से शादी का दावा करती और ना सबके साथ ये सब कुछ होता। और आसिफ साहब ने मुबशरा से शादी करवाने के चक्कर में अपने बेटे के साथ सारी साजिशें की। ये ड्रामा सास बहू का ड्रामा तो नहीं था, लेकिन आसिफ साहब ने हर कैरेक्टर की कमी पूरी की है इसमें। और नाजरीन, शुक्र है इतनी सारी एपिसोड में जैद का बिल्कुल ही यूजलेस कैरेक्टर था, लेकिन आखिरी एपिसोड में उसकी थोड़ी गैरत तो जागी ना। वैसे सेकंड लास्ट एपिसोड में जो जो हमारे जहनों में सवाल थे, वो सब सवालों के जवाब मिले हैं। जैद ने खुद तस्लीम किया है कि उसी की गलती थी कि जब आयरा ने पहले उससे शिकायत की थी रेहान की, तो उसे नोटिस लेना चाहिए था। और फिर वो जानता था कि उसका बाप खुल के आयरा से नफरत का इजहार करता
کرتا ہے تو آئرہ کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، اور آئرہ کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی بھابھی کے گھر چلی جاتی، لیکن خیر وہ بھابھی کے گھر چلی جاتی تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا؟ جب زید واپس آتا وہ اپنے گھر آ جاتی۔ لیکن پھر بھی ناظرین، ہمیں مبشرہ کے لیے انصاف چاہیے، مبشرہ کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ ناظرین، تھوڑا سا حقیقت پسندی سے سوچو تو ہمارے ہر دوسرے گھر میں ایسی ہی عورتیں بس رہی ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری سے اپنے گھر کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ بہت کم میاں بیوی ایسے ہیں جن کے اندر سچی محبت ہے۔ سچی محبت بھی بعد میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہم ضرورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ہی کچھ مجبوری مبشرہ کی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہونے کیا والا ہے۔ ناظرین، زید جب ریان کی ٹھکائی کرے گا اور اس کو آئرہ سے جا کے معافی مانگنے کا کہے گا تو اس وقت آصف صاحب کو زید کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی ریان کے تشدد کا شکار تھی۔ لیکن آصف صاحب کو تو سوائے آئرہ پہ فتح حاصل کرنے کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے۔ وہ غرور و تکبر میں یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر تم آئرہ کو یہاں لے کر آئے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں آگ کرتا ہوں۔ زید اپنے فیصلے پہ قائم رہے گا تو وہ بولیں گے کہ پھر میں تمہیں آگ کرتا ہوں۔ زید وہاں سے سیدھا آئرہ کے پاس جائے گا اور اسے ساری صورتحال بتائے گا، لیکن آئرہ نے تو 5 کروڑ لینے تھے لے لیے، اسی لیے پہلے شادی کر لی تھی، ورنہ بیچارہ پہلے بھی ناک رگڑ رہا تھا اس کے آگے۔ تو آئرہ اس دفعہ بھی بولے گی کہ تمہارے باپ نے اپنی میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا ہے، لیکن میں اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں جاؤں گی۔ ناظرین، اگر جائیداد سے آگ کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے اس گھر میں تو یہ لوگ نہیں جائیں گے نا، تو پھر اس بات کا کیا کام؟ زید بہت کوشش کرے گا لیکن آئرہ آگے سے منع ہی کرے گی۔ آئرہ کی بھابھی بھی اسے سمجھائے گی، لیکن آئرہ کو کوئی بات سمجھ کب آتی ہے؟ سوچا جائے تو اگر وہ لوگ آئرہ کو بسانے نہیں لے کر گئے تھے تو آئرہ کون سا وہاں بسنے گئی تھی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آصف صاحب کے خلاف وہ سازش نہ کرتی۔ اور ناظرین، کیا ہی اچھا ہوتا اگر مبشرہ ریان سے حقیقت سننے کے بعد کہ اس کی غلطی تھی زید کو ساری حقیقت بتا دیتی۔ ہمارے خیال کے مطابق تو شاید مبشرہ تھوڑی پازیٹیو ہو چکی تھی، اسے زید سے محبت ہو چکی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے بھی یہ ڈر پڑ گیا تھا کہ یہ ساری باتیں پتہ چلنے کے بعد زید مجھے نہ چھوڑ دے، اسی ڈر کی وجہ سے اس نے یہ بات نہیں بتائی زید کو۔ حالانکہ اسے اپنے بھائی سے کوئی اتنی خاص محبت تو نہیں تھی، لیکن بس وہ اپنا گھر ہر حال میں بچانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ کشمالہ، جس نے ریان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ اب بالکل خاموش ہو گئی ہوتی ہے۔ آصف صاحب اس کی خاموشی سے بہت تنگ ہوتے ہیں اور اسے بلانے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب اس کے بعد میری خاموشی ہی آپ کی سزا ہے۔ ناظرین، کیا کیا ہے آصف صاحب نے ویسے اس کے ساتھ؟ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ زید کو جب اس کے والد آگ کر دیں گے اور وہ وہاں سے چلا جائے گا تو مبشرہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ آصف صاحب کے کسی بھی فیصلے نے کبھی بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، حالانکہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ مبشرہ کے فائدے کی بات ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں بلکہ اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ زید جب آئرہ کے گھر سے بے عزت ہو کے واپس آتا ہے تو وہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور مبشرہ بھی اس پر فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ میں کب تک اس طرح ڈر ڈر کے زندگی گزاروں گی کہ زید مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی، لیکن اب میں زبردستی کا رشتہ نہیں رکھوں گی۔ تو وہ زید کے پاس جاتی ہے، اس نے خلا کے کاغذات بھی منگوا لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک خوبصورت اینڈ تو آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ خلا کے پیپر سائن کروانے سے پہلے ہی مبشرہ آئرہ کے پاس جائے اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور آئرہ کو رو دھو کے مجبور کر دے کہ وہ واپس زید کے پاس آ جائے۔ تو ناظرین، پھر اس کے بعد مبشرہ وہ خلا کے پیپر لے کے زید کے پاس آئے اور اسے بولے کہ ان کاغذات پہ سائن کر دو۔ زید اس پہ سائن کرنے ہی والا ہو کہ اوپر سے آئرہ آ جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے کہ زید نہیں، مبشرہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف تمہارے والد نے کیا، مبشرہ کی اس میں کوئی غلطی اور سازش نہیں تھی، اس نے یہ سب کچھ اپنا گھر بچانے کے لیے کیا، تو تم مبشرہ کو کسی صورت نہیں چھوڑو گے۔ جیسا کہ زید سے مبشرہ نے پہلے وعدہ بھی لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے
جائے تم مجھے ڈیورس نہیں دو گے۔ تو اس طرح سے مبشرہ کو ڈیورس نہ ہو اور وہ تینوں ہنسی خوشی رہے، لیکن آصف صاحب کے ساتھ بالکل نہیں، الگ رہے اور آصف صاحب اکیلے ہو جائیں بالکل اس گھر میں۔ ریحان بھی کشمالہ کے پاس آ کے پیروں میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ کشمالہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، اور وہ رو دھو کے منا کر آخر کشمالہ کو لے جائے، کیونکہ کشمالہ اس سے محبت بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی پلٹ کے آصف صاحب کی خبر نہ لے اور آصف صاحب بالکل تنہا اس گھر میں بیٹھے سگار پی رہے ہوں، یہیں پہ ڈرامے کا اینڈ ہو جائے۔ دوسرا پاسبل اینڈ یہ ہے، لیکن اس پاسبل اینڈ میں بھی یہی شامل ہے کہ مبشرہ عائرہ کے پاس جا کر اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ عائرہ پہلے تو بہت غصہ کرے لیکن بعد میں اسے معاف کر دے۔ مبشرہ پھر پلٹ کر آئے اور زید سے خلا کے پیپر دکھا کر سائن کروانے کو کہے کہ تم اس زبردستی کے رشتے کو ختم کرو، تم نے مجھے کبھی دل سے قبول تو کیا نہیں، اور وہ کاغذ دے کر چلی جائے اور کمرہ بند کر لے اور بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لے۔ اسی دوران دکھایا جائے کہ عائرہ وہاں پر واپس آ جائے، تو جب ان لوگوں کو پتہ چلے کہ مبشرہ نے روم بند کر لیا تو اس روم کو چابی سے کھلوایا جائے تو مبشرہ مرنے کے قریب ہو، تو اس کا آخری ڈائیلاگ بھی یہی ہونا چاہیے کہ میں مبشرہ جعفر ہوں اور میں اگنور ہو کر کبھی نہیں جی سکتی تھی، اسی لیے تم لوگوں کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی خوبصورت اینڈ ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی جو اینڈ ہے وہ ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔